نانی جی جو تھی وہ لکھتی تھیں اور ڈائری بھی لکھتی تھی ایک زمانے میں, آپ نے کہا اسپیشلی آپ کے نانا کی ڈیتھ کے بعد, اور آپ کہیں کہہ رہے تھے کہ آپ وہ لکھتی تھیں کہ آج اتنے دن ہو گئے ہیں. ہاں, وہ ہر روز لکھتی تھیں کہ آج 8 سال 6 مہینے 3 دن ہو گئے میرے ٹی کو گئے. اور ٹی یو کہتی تھیں اپنے ہسبینڈ کو, میرے نانا کو, تاج صاحب کو, تاج سے شارٹ ٹی. ان کا مرڈر ہوا تھا تو وہ چیز انہیں بہت ظاہر ہے ہٹ کی, آپ کا اسپاؤس مرڈر ہو جائے کولڈ بلڈڈ اسٹیبنگ سے. اور وہ کس وجہ سے؟ اپیرنٹلی اس کی وجہ یہ تھی کہ جس ادارے میں وہ کام کر رہے تھے اس کو ہیڈ کر رہے تھے, اور اس میں کچھ اکاؤنٹنٹس نے کوئی خرد برد کی تھی, اور ہی واز دا ون ہو سوٹ دیم. اور پتہ یہ چلتا ہے کہ جس دن ان کا مرڈر ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے ان کو اس کے ایک دن بعد انہیں وٹنس کرنا تھا عدالت میں. تو سمجھ یہی آتی ہے کہ وہ شاید فائنینشیل امبیزلمنٹ کا کیس تھا, وہ مافیا تھا, انہوں نے ان کو مار دیا. لیکن ظاہر ہے وہ چیز ہمارے لیے ایک فیملی ٹریجڈی رہی. میری نانی فار دا لانگسٹ ٹائم روز لکھتی رہیں. ان لوگوں کا ایک بڑا کنیکشن تھا, ایک بڑی ایک خوبصورت ان کی ایک لو سٹوری تھی, ویری کتابی ٹائپ, جس طرح آپ کہتے ہیں نا بکش. کتابیں ایک دوسرے کے نام ہو رہی ہیں, فارورڈ لکھے جا رہے ہیں, یہ پروجیکٹ ان کے سوچ کے کیا, یہ کیا, وہ کیا, اس طرح کی ان کی چیزیں تھیں. ٹپیکل رائٹرز لو آئی وڈ سے. لیکن نانی میری بڑی شاندار اور اسٹرانگ انسان تھی, اور پہلی مسلم پائلٹ بھی تھی, مسلم فرسٹ برٹش امپائر کی فرسٹ مسلم پائلٹ بھی تھیں. ہماری فیملی اس حساب سے بہت نڈر رہی ہے. ہم لوگ نئے نئے ایریاز میں جاتے رہے ہیں. گوئنگ ان ٹو فلائنگ اے پلین از اے ویری از اے اسٹرینج آئیڈیا ان 1935. تو ہاں, اس ٹائم پہ تو ہم لوگ ایکسپیریمنٹس کرنا, جسے لوگ چیلنج کہہ لیں یا ایکسپیریمنٹ میں کہوں گا, زیادہ پازیٹیو ورڈ ہے, تو ایکسپیریمنٹ کرنے میں بلیو کرتے رہے. نانی نے بھی یہی کیا, اور نانا بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ صرف رائٹر نہیں تھے, ہی واز آلسو براڈ کاسٹر, ہی واز آلسو ڈائریکٹر, ہی ہیڈ پروڈیوسڈ فلمس. کئی بڑے بڑے ایکٹرس کو انٹروڈیوس کیا, انکلوڈنگ نور جہاں, میڈم نور جہاں, ان کو بھی ایکٹنگ میں انہوں نے انٹروڈیوس کیا. تو ہم لوگ ہمیشہ سے اراؤنڈ دا فیلڈ آف آرٹس ایکسپیریمنٹس کرتے رہے. نانی کا میرے بچپن پہ بہت انفلوئنس رہا, لیکن I think she left too soon. I wish she was there. Do you feel the pressure کہ یہ 4 نام ہیں, مجھے ان 4 کی عزت رکھنی ہے, میں کہیں سلپ نہیں کر سکتا؟ No. نہیں, کبھی کبھی اسکرپٹ رائٹنگ میں مجھے یہ فیل ہوتا ہے کئی دفعہ. میں نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں بات کرا تھا, بہت ساری آدھی چیزیں لکھ کے رکھی ہوئی ہیں, لیکن وہ سب لوگ ہی رکھتے ہیں. وہ سب کے نا آدھے پروجیکٹس, کچھ ڈریم پروجیکٹس, کوئی یہ پروجیکٹ پروجیکٹ ہوتے ہیں. اس میں کبھی کبھی خیال آتا ہے کوئی ایسی چیز نہ لکھوں, اتنے بڑے تاج صاحب کا نام اور حجاب امتیاز علی کا نام اور یہ اور وہ کئی دفعہ فیل ہوا ہے. لیکن میں زیادہ پریشر لینے والا آدمی نہیں ہوں. کرکٹر کے طور پہ مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ پریشر میں گیم نہیں ہوتی ہے, گیم پریشر کے بغیر ہوتی ہے, پھر آپ اچھا کھیلتے ہیں. تو وہ پریشر نہیں لینا چاہیے. میں نے وہ پریشر نہیں لیا کبھی. میں اپنے آپ کو سمجھا کہ دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے مجھے, میں شاید کر سکتا ہوں. اور میرا ایک خاص حد ہے میری کریٹیوٹی کی بھی نا. میں کوشش یہ کر سکتا ہوں کہ بیریئر بریک کروں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں شاید کوئی بہت ہی آئیکونک چیز کر رہا ہوں, کوئی ضروری نہیں ہے. ہمیں ایک اور چیز رابعہ, بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے امیزنگ ہونا ہے, آپ کا A+ آئے, ایکسلنس ہو, جاب کرو تو CEO ہی بن جاؤ. اور کیوں ہم اتنے زبردست, ہر انسان اگر بن جائے گا تو عوام کون ہوگی؟ آپ عوام کا حصہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ ایک ایڈیکویٹ میانہ روی کے لیول پہ بھی رہ سکتے ہیں. اس لیے اس چیز کو مان کے چلنا چاہیے. ہاں, کامیاب ہو جائیں بہت بڑی زبردست بات ہے, لیکن اس چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے. میں جس طرح پڑھانے کا مجھے اتفاق ہوا پچھلے 8-10 سال میں, اور میں ایکٹنگ اور ڈائریکشن اور پروڈکشن پڑھاتا رہا, اور میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ میڈیوکر ہونے سے مت ڈرو, کوئی ایسی بری بات نہیں ہے, تمہاری پھر بھی اپنی اسپیس ہے. تو میڈیوکر لوگ بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں. آئی ہیو نیور بین افریڈ آف بینگ میڈیوکر اور جسٹ ایکسیل ہی کرتا رہوں. میرا خیال میں ان چیزوں سے باہر آ کے سوچنا چاہیے, پھر آپ زیادہ بہتر کر پاتے ہیں جو بھی کر رہے ہو. مجھے لگتا ہے آپ جو ہیں اس کو اون کریں اینڈ بی ہیپی ود دیٹ. اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ ہمیشہ 100 ہی نمبرز لیں.
75-60 بھی is okay as long as you are trying your best. 40 بھی is okay. Yeah, as long as you're trying your best. And yeah, so یہ آپ نے بڑی اچھی بات بولی ہے کہ ہم لوگ ہی پش کر رہے ہوتے ہیں اپنے آس پاس ہر کسی کو, خود کو بھی شاید انریلسٹک ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ. یہ پیرنٹس میں نظر آتی ہے, ٹیچرز میں نظر آتی ہے, سوسائٹی میں ہر طرف نظر آ رہی ہوتی ہے کہ بہت A+ ہو بھائی تم. سارے A+ کہاں ہوتے ہیں؟ کسی بھی کلاس میں آپ دیکھ لیں ہوتے ہیں سب A+ نہیں ہوتے. کوئی فیل کر رہا ہوگا, کوئی بیچ میں ہوگا, کوئی بہت اوپر جا رہا ہوگا. اٹس اوکے, اس کا شاید اسکل سیٹ کوئی اور ہوگا جو فیل کر رہا ہے. ضروری تھوڑی کہ 4 کتابیں رٹا لگا لینا ہی آپ کی ذہانت کا ضامن بنے, کوئی بھی ضروری نہیں ہے. انارکلی کی کہانی جو سید امتیاز نے لکھی, آئی وانٹ کہ وہ ہماری شو کا حصہ ہو, وہ اگر آپ ہمیں سنا دیں, کیونکہ لوگ بہت سمجھتے ہیں انارکلی کی کہانی جو آپ بتائے تھے اس کی ہسٹری کیا ہے, کہ وہ کس طرح انہوں نے لکھی, اور اس میں مغل اعظم بھی پھر اس کے بعد اس پہ بنی. بیکاز دیٹس سچ اے ہسٹورک تھنگ دیٹ آئی تھنک اگر جنہوں نے نہیں سنی ان کو وہ بھی سن لیں کہ اس کے پیچھے تو ہم ایک طرح سے ہسٹری کو آرکائیو کر رہے ہیں. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ تھے 22 سال کے تب. اچھا, اب 22 سال کی, آج میری بیٹی 22 سال کی ہے. اس ٹائم پہ انہوں نے لکھا, اس ٹائم پہ انہوں نے لکھا. وہ کر رہے تھے, گورنمنٹ کالج سے پڑھے تھے, ایک پیپر ہو رہا تھا, اسی کے دوران جب انہیں ختم کر لیا انہیں خیال کچھ آنے شروع ہوئے جس طرح کریٹو آدمی کے ہوتے ہیں, تو انہیں آئیڈیاز پیپر پلٹ کے نا دوسری سائڈ پہ کچھ آئیڈیاز نوٹ کر لیے, اور وہ فریم ورک بن گیا ان کی کہانی کا فار انارکلی. انہوں نے لکھ ڈالی. پہلے وہ 5-6 سال پرنٹ ہی نہیں ہوئی. نو بڑی تھاٹ کہ یار یہ بھی کوئی ایسی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پرنٹ کی جائے. وہ پرنٹ ہوئی, اور اس کے بعد سے آج تک وہ ایک کلاسک ہی سمجھی گئی. اس پہ فلمز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا, اس پہ اسٹیج پروڈکشنز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اس پہ لوگ اتنا بات کرنا شروع ہو گئے, لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ انارکلی ایک فیکچوئل کیریکٹر ہے. تو کیا انارکلی فیکچوئل کیریکٹر نہیں ہے؟ سوری میں بہت ہی ڈم آسان سا کویسچن پوچھ رہی ہوں. انارکلی کوئی تھی, اس کا کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ اکبر کے کوٹ میں یہ کر رہی تھی اور یہاں سے آئی تھی, یا یہ تھا کچھ نہیں. اس کے آپ مقبرے پہ جائیں لاہور میں تو بڑی سمپل سی عبارت لکھی ہوئی ہے, اور اس پہ انہوں نے وہ انارکلی کو جو اتنا رومانٹک اور اتنا انارکلی کی جو اتنی کہانی بنائی وہ آپ کے نانا نے خود سے کریٹ کی تھی. سوری میں بہت بہت بیوقوفانہ جہرانہ بات کر رہی شاید, لیکن مجھے پتہ نہیں ہے. اینڈ آئی آلسو تھاٹ کہ یو نو اٹس لائک ون آف دا ایونٹس جو ہوئے ہوں گے مغل امپائر میں جس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو جب میں سن رہی تھی تو مجھے یہ اتنا فیسینیٹ کیا, میں نے کہا اس کو میرے شو میں ضرور کیپچر ہونا چاہیے تاکہ یہ ہسٹری کا حصہ بن جائے. نہیں, وہ ایک فکشنل کیریکٹر انہوں نے ڈیولپ کیا, اور اس کو کنیکٹ ایسے کر لیا کہ وہ کانسیپٹ بہت بڑا بنا دیا ایک سلطنت کا, کہ ہندوستان کا بادشاہ ہے, ظاہر ہے سو مچ ایٹ اسٹیک, پوری ایک سلطنت ہے ادھر, یو نو کہاں سے کہاں تک اس کی سلطنت جا رہی ہے, اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک ریبل سا بن گیا ہے, اور اس کو پیار ہو گیا ایک کنیز سے. اب وہ انہوں نے اس کا جو سیٹنگ رکھی وہ یہ کہ کورٹ میں وہ کہیں پہ اسے دیکھتا ہے پرفارم کرتے ہوئے, کنیزیں یو نو ڈانس بھی کرتی تھیں, گانے بھی گاتی تھیں, پریزنٹ کرتی تھیں, اس طرح کے کریٹو ورکس. تو وہ اس کو اس دوران اس سے بہت پیار ہو جاتا ہے. آج یہ ہمیں چیز بہت دقیانوسی اور پرانی فیل ہوتی ہے, لیکن دیٹ از ہاؤ ہی فالز ان لو وتھ ہر. لیکن اگر وہ آپ اسکرپٹ پڑھیں تو اس میں جو سمپلسٹی ہے ان دونوں کے کنیکشن کی وہ بہت خوبصورت ہے.